ہمارا کام 3 سیکشنز میں جاری تھا۔ پہلا سیکشن تھا ریسکیو کا، اس میں لوگوں کو ریسکیو کرنا، پانی سے نکالنا، جو درختوں پر پولز پر تھے، لوگ گھروں میں محصور تھے، ان کو نکالنا، ان لوگوں کو نکالا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سیکشن تھا کہ ان کی خوراک اور رہنے کا بندوبست کرنا۔ اس کے بعد تیسرا تھا کہ جی وہ بیمار ہو رہے ہیں، ان کے لیے میڈیکل جتنی بھی سہولیات ہیں وہ اس کا انتظام کرنا۔ تو الحمدللہ تینوں ہو چکے ہیں۔ اب باقی ہے کہ ریہیبلیٹیشن، ان کے گھروں کی زندگی کو معمول پر لانا دوبارہ۔ اس کے لیے تحریک لبیک پاکستان ایک جامع پلان بنا رہی ہے کہ جتنے بھی متاثرین ہیں، پہلے تو جن کے متاثرہ گھر ہیں ان کی تعمیریں جو صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں ان کی تو تعمیریں نو ہوگی، لیکن جو گر چکے ہیں یا جن کا کچھ حصے نقصان ہوا ہے ان کی مرمت کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی ٹیم موجود ہے۔ یہاں ہمارے چٹھا صاحب بھی موجود ہیں، ان لوگوں نے دوبارہ سے کام، یہ علامہ صابری صاحب کی قیادت میں دوبارہ ان کے گھروں کی مرمت شروع کروا دی ہے اور کافی ساری جگہ کام شروع ہو گیا ہے۔ تو بس یہ سلسلہ وائز کام ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں کوئی کسان جن کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے ان کے لیے ہم انشاءاللہ بیج، DIP اور کھاد وغیرہ، اور انشاءاللہ ان کی زمین کو سیدھا کرنے کے لیے جو ڈیزل ہے اس کا بھی تحریک لبیک پاکستان پلان بنا رہی ہے۔ دیکھیں پورے ملک میں اگر کہیں تو اس کا ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ پانی سے باہر جو نکالا ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو ریسکیو کیا گیا ہے بولان بلوچستان سے لے کر، کیونکہ سب سے پہلے پانی بلوچستان میں آیا ہے، بلوچستان کے بعد پانی جنوبی پنجاب میں آیا ہے، جنوبی پنجاب کے بعد DI خان میں آیا ہے، DI خان کے بعد سوات میں آیا ہے، اور سندھ میں ساتھ بارشوں کے ساتھ تباہی موجود، سندھ میں بھی بلوچستان کے ساتھ ہی تباہیوں کا سلسلہ موجود تھا۔ سندھ میں تو آج بھی پانی جاری و ساری ہے۔ تو ان تمام جگہ پر ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، یہ تو جب ہم ان حالات سے نکل کر باہر جائیں گے تو آپ کو ایگزیکٹ فگر بتا دیں گے، لیکن ہمارا راشن اور ہماری امداد جو صرف ابھی DI خان ڈویژن کی سطح تک ہے وہ تقریباً 3,40,000 تقریباً 3.5 لاکھ گھرانوں میں ہمارا راشن جا چکا ہے، تقسیم ہو چکا ہے، اور 35 لاکھ مطلب نقد کی صورت میں ہو، امداد کی صورت میں ہو، خیمہ بستیوں کی صورت میں ہو، یہ ہم اتنے لوگوں تک ہم نے ٹارگٹ کیا ہے جو DI خان کا ایک ڈویژن ہے۔ تو کوئی انٹرنیشنل اور نیشنل جو ریاستی وسائل ہیں ان سے کہیں سے بھی فنڈ نہیں آیا۔ ہم نے اپنی قوم کے سامنے ایک دکھ رکھا قوم کا کہ آپ کے ہی بھائی بلوچستان میں، پورے پاکستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، اوپر سوات میں، نیچے بہت ساری جگہوں میں کہ یہ سیلاب سے متاثر ہیں۔ تو ہمارے لڑکوں نے، ہمارے کارکنان نے، ہمارے ذمہ داران نے کیمپس لگائے پورے پاکستان میں مختلف چوکس میں، تو وہاں سے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ، کپڑے ہوں، راشن ہو، نقد ہو، پانی ہو، کھانا ہو، کھجور ہو، پوری ایمانداری کے ساتھ ہمارے لوگ بلکہ خود سے خرچ کر کے ان کو لا کر اور لوگوں تک تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ اپنی قوم کا دیا ہوا مال ہی قوم پر لگائے تو کم نہیں ہے، ہمیں باہر کی امداد کی بھی ضرورت نہ پڑے، لیکن یہاں یہ ہے کہ قوم سے لیا ہوا مال اپنے خزانے بھر لیتے ہیں اور قوم تک نہیں پہنچاتے۔ ہمارے اتنے بڑے وسائل بھی نہیں ہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن جتنا ہمیں دیا گیا ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دور دراز علاقوں تک جہاں ریاست کی مشینری موجود ہے وہاں تحریک لبیک موجود ہے۔ کیوں سوئی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کیوں سوئی ہے، ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، ان کی سیاست کا مقصد خدمت نہیں ہے، ہماری سیاست کا مقصد خدمت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سیاست کا تصور ہے نا وہ قوم کی خدمت کا ہے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ بات نہیں ہے خدمت والی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت وسائل موجود ہیں جب انہیں MPAs یا سینیٹرز یا MNAs خریدنے کا وقت ہو، ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، تب وہ 2.5 ارب 2 ارب میں سینیٹر خریدتے ہیں، 50 کروڑ میں MNAs خریدتے ہیں، آپ کے سامنے خرید و فروخت ہوئی ہے۔ اس منڈیوں کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، اور یہ یاد رکھنا کہ جو جہاں کا پیسہ ہو وہیں لگتا ہے۔ قوم کے لیے خالص اور پاک پیسہ چاہیے، وہ ہمیں قوم نے دیا ہے اور ہم ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بددیانت لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، نہ اللہ ان سے لے سکتا ہے ایسا نیک کام، یہ اچھے لوگوں کا کام ہے اور اچھے لوگوں کا۔ دیکھیں عمران خان صاحب کو تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے نا کہ ایکسٹینشن کس نے دی تھی؟ تحریک لبیک نے دی تھی۔ ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کس سے مانگا تھا؟ باقی پارٹیوں سے تحریک لبیک نے مانگا تھا، نون سے اور PMLN سے، عمران خان صاحب نے مانگا تھا نا۔ تو یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اور آپ نے کہا کہ آرمی، دیکھیں ملک کا جو بھی ادارہ ہے وہ ہمارا ادارہ ہے، وہ اس قوم کا ادارہ ہے، وہ عمران خان کے باپ کا ادارہ نہیں ہے، وہ عمران خان کا ادارہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں عمران خان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ملک کے ادارے کیا کر رہے ہیں، عمران خان کو اپنی 2.5 سالہ کارکردگی سامنے رکھنی چاہیے کہ میں نے ملک کے لیے یہ کیا ہے۔
ٹھیک ہے، وہ ادارے ہیں، اگر ملک کا ادارے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے گا اور ملک کے دفاع کو نقصان پہنچائے گا تو وہ عمران خان کا نقصان نہیں ہے، وہ اس ملت اور قوم کا نقصان ہے۔ رہی بات سیاست میں ان کی مداخلت، تو وہ ہم پہلے دن سے اس کے مخالف ہیں کہ فوج کی سیاست میں مداخلت، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ گاڑیاں تقسیم ہو رہی ہے، 20 گاڑیاں یہ ہمارے سید تقی الحسنین شاہ صاحب ہمارے وسطی پنجاب نے خود اپنے ہاتھوں تقسیم کی، 20 گاڑیاں تقریباً 6-7 دیہات جو وہاں پر متاثر ہیں، جی 26 لاکھ کا سامان انہوں نے تقسیم کیا وہاں پر۔ تو اب آج بھی 6 گاڑیاں جا چکی ہیں وہاں پر۔